اگر بے حساب دولت چاہتے ہو تو اللہ کے دو نام یا لطیف یا ودود قل هو اللہ احد 33 مرتبہ پڑھ لو، پھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آج کے دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کی مراد پا لیں گے۔ اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جو کہ ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور تقریباً دنیا میں ایسی کوئی بھی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جسے سورۃ اخلاص زبانی یاد نہ آتی ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے دو نام اور سورۃ اخلاص 33 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بھی نیک کہیں، لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورت کی برکت سے بفضل اللہ رب العزت کے آپ ہر طرح کی کامیابی سے مستفید ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس صورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت میں سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں۔ قل هو اللہ احد، تیسرا حصہ ہے
ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور بے نیازی کی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد کے کمالات و برکات بے شمار ہیں، اس کے بانی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی کی صفات صمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی کئی مظہر ہیں، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کو کسی کی نیاز نہیں یعنی محتاج نہیں، اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہے۔ بے شک جب اللہ کی صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری کا واضح اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ پاک، میں بے بس ہوں، تو ہی سارے جہاں کا قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور تو کوئی بھی کرنے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانی و مصائب کے حل کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا و لغزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے کردہ گناہوں کے سدباب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا فرمائی جسے عام طور پر نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں، اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو، اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے کی بات ہے کہ نماز تو پڑھی ہے،
جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں ہم مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا بھی کس عظیم ہستی نے کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف عبادت کیے اور ہر وقت مغفرت مانگتے جاؤ۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی توبہ استغفار اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخلصین کاملین اور نیکوکار بندے نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ ناظرین کرام، اس لیے ہم اپنی اکثر ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص اور اللہ پاک کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جن کو آپ اپنی حاجات کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکات و فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت خواص ہیں جو کہ اکابرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا اس وظیفے میں حل موجود ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز میں مکمل ادا کریں اور مسئلے کے حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی ہر عبادت میں استغفار سے آغاز کریں درود پاک کے بعد، تاکہ ہم پہلے ہی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر شرمندگی کا اظہار کر لیں اور وہ اس عمل سے راضی ہو کر ہمارا عمل قبول فرمائیں۔ ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز استغفار کی کثرت فرماتے تھے تو ہمیں تو اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی شامل کیا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی
کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔